میرے آقا زندگیوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، یہ بھی میرے آقا کو اختیار دیا گیا ہے۔ میرے آقا کے ایک پیارے صحابی ہیں، ان کا نام ہے جلیبیب۔ کیا نام ہے؟ جلیبیب۔ وہ حضور کے صحابی ہیں، نہ ان کے پاس اتنا مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اتنے زیادہ خوبصورت ہے، نہ کسی بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن ایک چیز ان کے پاس ہے، اور وہ جب آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں کون سی چیز ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے جذبات۔ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بڑا خاندان ہے، ایک چیز ان کے پاس ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ وہ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو حضور کی نظر کرم حضرت جلیبیب پر پڑ گئی، تو حضور نے کہا یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ دیکھیے میرے حضور کا پیار دیکھیے اپنے صحابہ کرام سے، اور حضور کا اختیار بھی دیکھیے حضور نے فرمایا جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو وہ عرض کرنے لگی حضور مجھ سے کون شادی کرے گا؟ حضور نے پھر کہا یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ حضور کی نظر اس کے مال پر نہیں تھی کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس بڑا خاندان نہیں ہے۔ حضور کی نظر اس کی دین دانی پر تھی، حضور کی نظر اس کی محبت پر تھی۔ لیکن وہ حضور پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں اے جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور نہ تو میں اتنا خوبصورت ہوں، نہ جو ہے میرے پاس زیادہ مال ہے، نہ میرے پاس کوئی بڑا خاندان ہے کہ کوئی مجھے جو ہے اپنی بیٹی دے دے۔ مجھ جیسے شخص سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تسلی دے رہے ہیں، اور حضور اسے خوش بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اے جلیبیب تو فکر نہ کر، تیری شادی میں خود کراؤں گا، تیری شادی میں خود کراؤں گا۔ اب حضور کا محبت کرنا دیکھیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ حضور کہہ رہے ہیں تیری شادی میں خود کراؤں گا۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں حضور مجھ بے وسیلہ سے کون شادی کرے گا؟ حضور نے کہا فکر نہ کر۔ کچھ دن گزرے، حضور نے کہا اے جلیبیب فلاں انصاری ہے، صحابی ہے، اس کے گھر چلا جا، دروازہ کھٹکھٹا اور اسے میرا سلام پیش کر، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دے۔ اب حضرت جلیبیب جاتے ہیں ان انصاری کے گھر، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ نے کہا جلیبیب۔ وہ کہنے لگی ہم نہیں جانتے جلیبیب کون ہے۔ انصاری صحابی دروازہ کھولتے ہیں، باہر آتے ہیں، کہا کہاں سے آیا ہے، تیرا کیا مقصد ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ جب اس انصاری صحابی نے یہ بات سنی تو وہ خوشی سے جو ہے جھوم اٹھا، کہنے لگا ہمارے لیے حضور نے سلام بھیجا ہے۔ دوڑا اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہے کہ حضور جانا نے ہمارے لیے سلام بھیجا ہے۔ خوشی کی لہر دوڑ پڑی ان کے گھر میں۔ پھر آیا پوچھا اور کوئی بات کہی ہے؟ کہا ہاں ایک بات یہ کہی ہے، کہا ہے کہ میرا پیغام دینا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ تو وہ سوچ، اب کیونکہ جب بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو پھر بندے کے جو ہے ذہن میں ہزارہاں خیالات آتے ہیں، اسے بھول گیا کہ یہ حضور کا پیغام تھا۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ بیٹی کا معاملہ آیا، کہنے لگا مشورہ کر کے بتاتا ہوں، ٹھہرو۔ اندر جاتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کہ رشتہ آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ اس کے پاس مال ہے ہمارے داماد کے پاس، نہ دولت ہے، نہ حسن ہے، کیسے ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں؟ ماں بھی یہی کہتی ہے، نہ حسن ہے، نہ بڑا خاندان ہے، نہ زیادہ مال ہے، کیسے بیٹی دے دیں؟ 10 خاندانوں سے ہمارا جو ہے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اور اس سے خوبصورت بھی تھے، زیادہ مال والے بھی تھے، ہم نے تو ان کا بھی رشتہ مسترد کر دیا ہے، تو ہم اس کو کس طرح اپنی بیٹی دے دیں؟ تو اب پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کی وہ فرما بردار بیٹی یہ باتیں سن رہی تھی، تو وہ اس نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نظروں سے عرض کیا کہ اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے میرے ماں باپ کیا آپ اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا رد کرنا چاہتے ہیں؟ تو اور آگے کہنے لگی کہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعَنِي، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھیے اس بیٹی کی محبت حضور کے ساتھ، حضور کا فرمان آیا ہے
اس نے نہیں دیکھا لڑکا کیسا ہے، کہا میری شادی اس کے ساتھ کر دیجئے۔ اور جلیبیب کو پیغام دیا ماں باپ نے، ماں باپ تو کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں سے یہ بات ہی نکل چکی تھی کہ حضور کا پیغام آیا ہے، لیکن اے فرما بردار بیٹی، تو نے ہمیں بتایا کہ یہ حضور کا فرمان ہے اور ہمیں گستاخی اور بے ادبی سے بچا لیا ہے، ہمیں بے ادبی سے بچا لیا ہے۔ حضور کے صحابی واپس جاتے ہیں اور وہ بیٹی کا باپ انصاری صحابی وہ بھی پیچھے جاتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے حضور ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اب میرے آقا کا دیکھیے نا محبت کرنا اپنے صحابی کے ساتھ، حضور نے کہا تھا میں خود تیری شادی کراؤں گا، اور حضور نے جب پتہ چلا ان کی بیٹی کی فرما برداری کا حضور کو علم ہوا تو حضور نے بھی پھر ایک بہت بڑا تحفہ دیا۔ حضور نے ان دونوں کے لیے دعا کی، حضور نے کہا اللہم صب الخیر علیہما صبا، کہ اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت کے دروازے کھول دے، ان دونوں کے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لا تجعل عیشہما کدن، کہ اے اللہ کبھی بھی ان دونوں کو کبھی کوئی غم مشقت پریشانی زندگی میں نہ آئے۔ یہ میرے آقا نے دعا دی ہے، جو جو حکم ملنے پر، پیغام ملنے پر فرما برداری کرے، میرے آقا کا حکم مان کر لڑکا نہ دیکھے کہے میں راضی ہوں، تو وہ حکم پیغام ملنے پر راضی ہو گئی ہے تو میرے آقا دعائیں دے رہی ہیں، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے کہ اگر آج ہم بھی حضور کے جو حکم ہمیں دیے گئے ہیں، نماز کا حکم دیا گیا ہے، جو داڑھی کا حکم دیا گیا ہے، جو حضور نے روزہ رکھنے کا، صدقہ کرنے کا، ہمسایوں کا حقوق جو ہے برابر کرنے کا، مکمل کرنے کا جو حکم ہوا ہے، اگر آج ہم بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی وہاں سے دعائیں ملیں گی، انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی وہاں سے دعائیں ملیں گی۔ اور دیکھیے حضور کا اختیار، یہ میرے حضور کا اختیار تھا، حضور نے زندگی کا فیصلہ کیا، زندگی کی بات تھی نا سارے رشتے شادی کرنا، تو زندگی کا فیصلہ کرنا یہ میرے حضور کے اختیار میں ہے، میرے حضور کا یہ اختیار ہے۔